کرشمے لاکھ دکھلائے ولی دنیا اسے سمجھے، کرشمے لاکھ دکھلائے ولی دنیا اسے سمجھے، گروہ اولیاء میں وہ کبھی شامل نہیں ہوتا، شہ کونین کی سنت پہ جو عامل نہیں ہوتا۔ اب یہ سادے الفاظ میں کہہ دیا کہ کتنے بھی اچنبے کی باتیں، کرشمے کی بات چیزیں دکھا رہا ہے، لیکن سنت سے زندگی خالی ہے تو یہ ولیوں کی فہرست میں شامل نہیں ہوگا۔ کیونکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں آئے اور کچھ وقت رہنے کے بعد جانے لگے، ان کو لگا کہ وہ کیوں آئے تھے، تو پوچھا کہ کچھ سب بتایا نہیں آپ کیوں آئے تھے، کہا کہ آپ کے کرامتیں دیکھنے آیا تھا۔ تو کہا نہیں دیکھی کوئی کرامت، کہا نہیں کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ کہا کہ اتنی زندگی میں میرا کوئی کام سنت کے خلاف دیکھا، کہا نہیں۔ تو کہا اس سے بھی بڑی کوئی کرامت ڈھونڈ رہے ہو۔ کرامت یعنی ایک ایسی چیز جو ایک انسان کو جب تک اللہ کی طرف سے نہ عطا کی جائے نہ ہو سکے، مسلسل سنتوں پر عمل کرنا۔ ایک تو یہ کہ آج ایک سنت اپنانی 10 دن بھول گیا، پھر کبھی اپنا لی، وہ تو بہت، لیکن ہمیشہ سنتوں کے ساتھ چلنا یہ ایک کرامت ہے، بغیر کرامت کے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حضرت قاری صدیق صاحب بادی رحمۃ اللہ علیہ میں فرماتے ہیں کہ اگر سنتوں پر عمل نہیں ہے تو وہ اولیاء کے گروہ میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے کیسے ہی باتیں سنا دیں۔ تو ہمیں اشعار میں بھی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جتنے ہو سکے، یہ نہیں کہ نیا کیا ہو، ایسا ضروری نہیں ہے، نیا ہونا ضروری نہیں ہے، اچھا ہونا ضروری ہے۔ تو ایسے لوگوں کے اشعار کو چننے کی کوشش کی جائے جن میں ایک تاثیر ہو، اثر ہو اور برکت ہو، ایک نور ہو، جیسے قرآن کا ایک نور ہوتا ہے، حدیث کا ایک نور ہوتا ہے، اس طرح کوئی نیک آدمی کی زبان سے جو کلام نکلتا ہے اس کا بھی ایک نور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو قبول فرمائے، اور جس انداز سے یہ اپنی اپنی ذوق اور ہمت کے مطابق اپنے نعت پیش کی، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے، آگے ترقی کرتے رہنے کے بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جو سنانے والے تھے یہ مطلب ایک ماحول کے حساب سے کون دکھتا ہے کون نہیں دکھتا، کس کی کس طرف توجہ ہے، اس سے بالکل بے پرواہ ہو کر اپنی ہی مستی میں سنایا۔ یعنی آنکھوں والوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کبھی کچھ بات کہے سنائے تو کون سنتا ہے، مجھے سنانا ہے اور مجھے سننا ہے، تو اس کا کچھ اثر ہی الگ ہوگا۔ اللہ ہمیں اس ماحول سے یہ سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین کرام، مساہمین کے نتائج اب ہمارے سامنے ہیں۔ اول 2 پوزیشن پر آنے والے طلباء کرام کو حضرت قاری صاحب کے ہاتھوں سے انعام دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے مدرسے میں حفظ مکمل کرنے والے حفاظ کرام اپنا آخری سبق حضرت قاری صاحب کے سامنے پڑھیں گے، پھر دعا پر مجلس کا اختتام ہوگا۔ اول نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم کو مدرسہ حاضہ کی جانب سے 500 روپے کا انعام بشکل عطر و عمامہ، اور 2 نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم کو 400 روپے کا انعام بشکل عطر و عمامہ، اور جمیع مساہمین کو مدرسے کی جانب سے 100 روپے بطور انعام دیے جائیں گے۔ اول نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں ساجد وٹوا۔ دوم نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں محمد ابن ہارون۔ اللہ قبول فرمائے۔ ایک صاحب خیر کی جانب سے جمی مساہمین کو 1000 روپے، اور ایک صاحب خیر کی جانب سے اول نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم کے لیے 50 روپے بطور انعام موصول ہوئے ہیں۔ فجزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء۔ حفظ مکمل کرنے والے طلباء کرام حافظ حسن لکھنوی اور حافظ عزیر کوڑی نال